جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جو فائنینشیل کرائمز ہیں، جو مالیاتی جرائم ہے، وہ تو ہر ملک میں ہے. ڈیولپ کنٹریز میں بھی ہے، جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی ہے. ان جرائم کا حجم شاید وہاں ہم سے بھی زیادہ ہو، لیکن بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی فائنینشیل کرائم ہے، جو بھی کرائم ہے، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے فائنانسز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یا ڈائریکٹلی ہوتا ہے یا انڈائریکٹلی ہوتا ہے. یا کوئی جرم جو ہے نا وہ فائنینشیل کرائم سے ایمینیٹ ہوتا ہے، شروع ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی جرم ایسا ہوتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی فائنانسز میں کلمینیٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سے فائنانسز جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمہ گیر جو ہے نا اسٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اب دو ایریاز خاص طور پر جس کی میں بات کروں گا، منی لانڈرنگ کی اور ٹیررسٹ فائنانسنگ کی. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے کس طرح جو ہے نا وہ گورنمنٹس نے اور اداروں نے مل کے کس طریقے سے کام کیا، کس طریقے سے نئی اسٹریٹجیز لے کے آئے، نئی پالیسیز لے کے آئے، قوانین میں تبدیلی کی. 14 قوانین ایسے ہیں جس میں باقاعدہ امینڈمنٹس کر دی گئی، پھر مختلف SOPs اور مختلف پروسیجرز جو ہے نا وہ جو پٹ ان پلیس ان کو کر دیا گیا. اور پھر یہ آپس میں جو تعاون ہوتا ہے اداروں کا، جس کو ہم انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہوتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کرائم ہے، خاص طور پہ فائنینشیل کرائم، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ادارے آپس میں تعاون کرے، اپنی انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے اور مل کے آگے بڑھے. آئسولیشن میں فائنینشیل کرائم کو اور جو ہے نا میٹیگیٹ کرنا میرے خیال میں مشکل ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں یا FBR کی بات کر رہے ہیں یا کسی بھی اور ادارے کی بات کر رہے ہیں، اس میں ضروری یہ ہے کہ سارے مل کے آپس میں بڑھ کے جو ہے نا فائنینشیل کرائمز کو جو ہے نا اس کا قدر کم کرنے کی کوشش کریں. یہ بتائیں کہ حوالہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ ہے، اس حوالے سے FBR کی کیا حکمت عملی ہے بینکنگ کے حوالے سے، جیسے آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیے حوالہ جو ہے نا پرائمریلی تو اس کو باقی آرگنائزیشنز دیکھتے ہیں. حوالہ ہنڈی کا جو کمپوننٹ ہے اس کو FIA دیکھتی ہے. FBR کا تو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کوئی نیکسس نہیں ہے. FBR کا تو ہر کسی کے ساتھ تعلق ہے اس کی انکم کے حوالے سے. تو جو انکمز کے حوالے سے FBR اپنی اسیسمنٹس کرتا رہتا ہے، اپنی ٹیکسز لیوی کر رہا ہوتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن حوالہ ہنڈی کا قلق کرنا، یہ جو ہے نا یہ اس میں اور بھی ادارے ہیں جو اس سے وابستہ ہے اور یقیناً جو ہے نا اس میں بہت زیادہ پیش رفت کر رہے ہیں. دیکھیں منی لانڈرنگ کے بہت سارے کمپوننٹس ہیں نا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، منی لانڈرنگ جو ہے نا پاکستان میں تقریباً 24 جرائم ایسے ہیں جو پریڈیکیٹ افینسز ہیں منی لانڈرنگ کے. ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ جرائم ایسے ہیں جس کو FBR دیکھ رہا ہے. فار ایگزامپل ٹیکس ایویژن، جو بندہ ٹیکس کو چھپا رہا ہے، ٹیکس کو ایویٹ کر رہا ہے، وہ بھی اگر ایک خاص تھریشولڈ سے زیادہ ہے تو وہ بھی منی لانڈرنگ کا جرم ہو جاتا ہے. اسمگلنگ بھی منی لانڈرنگ کا جرم ہے، کیش اسمگلنگ بھی منی لانڈرنگ کا جرم ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہے جس کو FBR سپروائز کر رہا ہے، DNABP جس کو کہتے ہیں، وہ اگر کسی جو ہے نا ٹرانزیکشن کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جہاں جو انویسٹمنٹ ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتی، وہ بھی منی لانڈرنگ کا جرم ہے. تو FBR تو اپنے ایمبٹ میں دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو، ٹیکس ایویژن کو. اس کے لیے باقاعدہ FBR نے ادارے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. جس طرح ہمارا انٹیلیجنس ونگ جو ہے وہ ٹیکس کو دیکھ رہا ہے. ہمارا ایک فل فلیج ڈائریکٹریٹ جنرل ہے DNABPs کا، جو یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور جولرز وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں. پھر ہمارے کسٹمز میں جو ہے نا باقاعدہ ڈائریکٹریٹس بنائے گئے ہیں کراس بارڈر کرنسی موومنٹ کا، CBCM کا، وہ جو ہے وہ کیش اسمگلنگ کو دیکھ رہا ہے. تو FBR اپنے مینڈیٹ کے حساب سے اس میں کام کر رہا ہے. اچھا سر جی، یہ بتا دیجیے گا کہ فائنینشیل جو کرائم سمٹ ہے یہ تقریباً چوتھا سال چل رہا ہے. اس کو اس سے پہلے بھی، اس سے ہٹ کے بھی کئی اس طریقے سے کانفرنس ہوتی ہے، لیکن ہر کانفرنس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فرسٹ اسٹیج پہ ہوتے ہیں. کیا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم فرسٹ اسٹیج پہ. جی جی دیکھیں چوتھا کانفرنس ہے تو میرے خیال میں سال میں ایک کانفرنس ہوتی ہوگی، یا ایسا ہی 2 سال بعد ہو رہی ہے. لیکن آپ 4 سال پہلے اٹھا کے دیکھ اور آج دیکھیں، ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں الحمدللہ. ہم نے FATF کی گرے لسٹ سے لکھتے کیوں؟ کیسے نکلے؟ اس لیے نکلے کہ ہم نے سسٹمز ان پلیس کیے، ہم نے انفورسمنٹ ایکشنز کیے، ہم نے انویسٹیگیشنز اور پروزیکیوشنز کی، ہم نے کنوکشنز اٹینڈ کیے، کورٹس نے کنوکشنز ایوارڈ کیے منی لانڈرنگ کے جرائم میں بھی اور ٹیررسٹ فائنانسنگ کے جرائم میں بھی. تو اس کی وجہ سے ہم FATF کی گرے لسٹ سے نکلا ہے. تو یہ ایک پرسیپشن کی ہے جی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے، ایسی بات شاید نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم آج بھی جہاں کھڑے ہیں اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. تھینک یو ویری مچ.